السلام علیکم عزیزان گرامی۔ لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی۔ بھارت کے ساتھ ملنے والی پاکستان کی سرحدیں 3 قسم کی ہیں۔ ان میں سے ایک بین الاقوامی سرحد ہے جو پاکستانی پنجاب کے شمالی حصے میں ضلع نارووال کی تحصیل شکر گڑھ سے شروع ہو کر جنوب میں بھارت کی ریاست گجرات اور پاکستان کے صوبہ سندھ کے درمیان 0 پوائنٹ تک چلی جاتی ہے۔ دوسری سرحد شمال میں پاکستان کے ضلع سیالکوٹ اور بھارت کے زیر قبضہ ضلع جموں اور کٹھوعہ کے علاقوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ اسے ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف پاکستانی اور دوسری طرف جموں و کشمیر کا متنازع علاقہ ہے جس پر بھارت 1948 سے غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ تیسری سرحد لائن آف کنٹرول ہے جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد جموں و کشمیر کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ لائن آف کنٹرول چند تبدیلیوں کے ساتھ پرانی سیز فائر لائن ہے جسے اقوام متحدہ کی مداخلت سے 1948 میں پاکستان اور بھارت کے مابین کشمیر پر پہلی باقاعدہ جنگ کے بعد کھینچا گیا تھا۔ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے مابین شملہ معاہدہ میں سیز فائر لائن میں کچھ رد و بدل کیا گیا تھا اور اسے لائن آف کنٹرول کا نام دیا گیا تھا۔ آج کل پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی کا سب سے بڑا سبب اسی لائن آف کنٹرول کے آر پار دونوں ملکوں کی باقاعدہ فوجوں کے مابین آئے دن چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہے۔ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی اس 800 کلومیٹر طویل سرحد پر کشیدگی بلکہ فائرنگ اور اس فائرنگ کے نتیجے میں سرحد کے آس پاس آباد لوگوں کا مالی اور جانی نقصان نئی بات نہیں، بلکہ 1948 سے اب تک اس سرحد پر کبھی بھی خاموشی اور سکون نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے پاکستان اور کشمیریوں نے اسے کبھی ایک مستقل بین الاقوامی سرحد تسلیم نہیں کیا، بلکہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والی سیاسی جماعتوں نے اسے ختم کر کے کشمیر کے دونوں حصوں کو ملانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ 1957 میں مشہور کشمیری لیڈر چودھری غلام عباس کی قیادت میں عوام کی ایک بھاری جلوس نے اس سیز فائر لائن کو عبور کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن حکومت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کے اس جمع غفیر کو سیز فائر لائن پار کرنے سے روک دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ پاکستان سرکاری طور پر اسے کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان مستقل سرحد تسلیم نہیں کرتا، مگر 1948 کے سیز فائر معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت اسے کراس نہ کرنے کے پابند ہیں۔ چونکہ سیز فائر لائن موجودہ لائن آف کنٹرول ہموار اور میدانی علاقوں کے علاوہ گھنے جنگلات، اونچے پہاڑوں اور برف پوش چوٹیوں میں سے بھی گزرتی ہے، اس لیے غیر قانونی طور پر اور چھپ چھپا کے اس لائن آف کنٹرول کے آر پار آمد و رفت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے۔ لیکن 1999 کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی کی سرگرمیوں میں اضافے کے بعد لائن آف کنٹرول کے آر پار مسلح افراد کی آمد و رفت میں اچانک اضافہ ہو گیا اور کشیدگی بڑھ گئی۔ یوں فائرنگ کے تبادلوں کے واقعات میں بھی تیزی آئی۔ پاکستان کا الزام ہے کہ بھارت بلا اشتعال فائرنگ کرتا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلح افراد کو لائن آف کنٹرول کراس کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس آمد و رفت کو روکنے کے لیے بھارت کی فوج کارروائی کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، پاکستان اور بھارت کے فوجی دستوں میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا یہ سلسلہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ایک عرصے تک جاری رہا، تا وقت کہ بھارت کے آن جہانی سابق وزیر اعظم اور بی جے پی کے لیڈر اٹل بہاری واجپئی نے 18 اپریل 2003 کو سری نگر سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا مسئلہ مستقل طور پر حل کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی نے ان کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے 3 شعبوں یعنی تجارت، کھیل اور عوامی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے
بات چیت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی طرح نومبر 2003 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر مکمل جنگ بندی اور امن کے لیے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے دونوں طرف رہنے والے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مسلسل فائرنگ اور گولہ باری کی وجہ سے جو گھر سنسان اور کھیت کھلیان ویران تھے وہ ایک دفعہ پھر آباد ہو گئے، اسکول کھل گئے، کاروباری سرگرمیاں شروع ہو گئیں اور ان علاقوں میں زندگی اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ لوٹ آئی۔ مارچ 2004 میں جب پاکستان اور بھارت کے مابین کمپوزٹ ڈائیلاگ کے تحت متنازع مسائل جن میں کشمیر بھی شامل تھا کا حل تلاش کرنے کے لیے دو طرفہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تو لائن آف کنٹرول کے دونوں طرفہ بعد لوگوں نے نہ صرف اپنی معاشی اور کاروباری سرگرمیوں میں مزید اضافہ کیا بلکہ اسی دوران اپریل 2005 میں مظفر آباد سری نگر بس سروس کا آغاز بھی ہوا۔ اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے نے لائن آف کنٹرول کے آر پار نہ صرف کشمیریوں کی آمد رفت کو ممکن بنایا بلکہ کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان تجارت کے معاہدے کی نئی راہ بھی ہموار کی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن مذاکرات کے سلسلے کے تحت اعتماد سازی کے جتنے اقدامات طے کیے گئے تھے ان میں لائن آف کنٹرول پرامن قائم رکھنے کے لیے 2003 کے سمجھوتے کو سب سے زیادہ اہم اور کامیاب قرار دیا جاتا ہے، مگر نومبر 2008 میں بمبئی کے واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت اس امن معاہدے پر عمل پیرا نہ رہ سکے اور دونوں طرف سے اس کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان خلاف ورزیوں اور فائرنگ کے تبادلے میں اس وقت نمایاں تیزی آ چکی ہے جب مئی 2014 میں نریندر مودی نے بی جے پی کے لیڈر کی حیثیت سے بھارت کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ نریندر مودی نے 2014 کے بھارتی پارلیمانی انتخابات سے قبل ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ برسر اقتدار آ کر پاکستان اور چین کو سبق سکھائیں گے۔ اس وقت چین اور پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات جس کشیدگی اور بحران کا شکار ہیں وہ نریندر مودی کے انہی اعلانات کا نتیجہ ہے، مگر مسلسل اور اندھا دھند کراس فائرنگ سے نہ صرف سرحد کے دونوں طرف جانی اور مالی نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اس سے پاکستان اور بھارت کے مابین ایک خون ریز اور بھاری تصادم کا بھی سنگین خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف اب بھاری ہتھیار جن میں مارٹر اور دور مار توپیں بھی شامل ہیں استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف بھارت بلکہ عالمی برادری کے تمام اراکان سے اپیل بھی کی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب فائرنگ کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نے اسلام آباد میں مقیم غیر ملکی سفارتکاروں اور مختلف اداروں میں کام کرنے والے افراد کے ایک گروپ کو لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کروایا تھا تاکہ وہ بھارت کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کے بے دریغ استعمال کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لے سکیں۔ DGISPR کے مطابق بھارت کی طرف سے اس سال سرحدی خلاف ورزیوں کی تعداد 2300 سے تجاوز کر چکی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر بھارت کی فوج اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئی تو پھر 27 فروری کی طرح اور اس سے بھی زیادہ سنگین نوعیت کا اس کو تباہی اور بربادی کو سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارتی عوام کو چاہیے کہ وہ نریندر مودی کی حکومت پر جو فاشسٹ ہے اور جو جنوبی ایشیا کے امن کو تابیلہ کرنے کے در پہ ہے اور بھارت جو اپنے آپ کو ایک معاشی طاقتور ملک قرار دیتا ہے، اس کی معیشت کو ڈبونے اور اس کی عوام کو نیست و نابود کرنے میں جتا ہوا ہے، اس کو باز رکھنا چاہیے، ورنہ پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج بھارت کو ناکو چنے چبوائیں گے اور ان کو دھول چٹوانے کے بعد ان کو بلکنائز ہونا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔